اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی دشمنی کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے ہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ایک عظیم پیغمبر کے ساتھ ان کی دشمنی کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور دو فرشتوں کے ساتھ بھی ان کی دشمنی کا ذکر فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات میں جس فرشتے کا نام آیا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، وہ کہتے ہیں جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، ہم جبرائیل کو نہیں مانتے، قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اتارا ہے اور جبرائیل علیہ السلام پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان پر اتنا اعتبار کیا کہ ان کا لقب رکھا روح الامین، پاکیزہ امانت دار روح۔ اللہ تو ان کو امانت دار فرما رہے ہیں، یہودی ان کو دشمن قرار دے رہے اپنا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کے عظیم اور اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے علیہ السلام۔ جو قرآن کریم ہمیں نظریہ دیتا ہے ہمارا تو وہی عقیدہ اور نظریہ بنتا ہے۔ لوگ تو عجیب عجیب پتہ نہیں کہاں سے نظریات لاتے ہیں، الٹے سیدھے نظریات۔ نام مسلمان کا ہے، جب اس کا نظریہ دیکھو تو توبہ استغفر اللہ، عجیب نظریہ اس کو۔ بھئی یہ نظریہ کہاں سے ملا اس کو؟ یہ جو روشن خیال لوگ ہیں نا آج کل کے، مغرب زدہ، مغرب پرست اور روشن خیال، پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہیں، تو ان کے نظریات سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارا نظریہ قرآن بناتا ہے، حدیث بناتی ہے، بس جو اللہ نے کہا اپنے کلام مقدس میں اس سے ہمارا نظریہ بنتا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے رسول نے ارشادات دیے، جو فرمودات دیے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے دکھایا اور فرما گئے، وہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہم باقی چیزوں پہ کوئی نظریہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، ان یہودیوں نے اتباع کی ان چیزوں کی کہ تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، شیطان جو کچھ پڑھتے تھے ان چیزوں کی انہوں نے اتباع کی علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ سلیمان علیہ السلام ان 4 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے بیک وقت، اور پھر ان 4 میں سے بھی بڑھ کر، باقی تینوں سے بھی بڑھ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پھر پہلے نمبر پر وہ آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف دنیا کے لوگوں پہ حکومت نہیں کی ہے بلکہ ہواؤں پر بھی حکومت فرمائی، جنات پر بھی حکومت فرمائی۔ یہ بیت المقدس کو جنات سے بنوایا اور ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، ہوا کے دوش پہ اپنا تخت بٹھا کے حکم فرماتے تھے، ہوا کو چلو تو ہوا چلتی تھی، جہاں حکم فرماتے تھے اتار دو تو ہوا اتار دیتی تھی۔ غدوها شہر و رواحها شہر، قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ صبح کسی جگہ ہوتے تھے، شام کو کہیں اور ہوتے تھے۔ عظیم سلطنت تھی ان کی، اور عظیم انسان تھے وہ، اور اللہ کے نبی تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ یہ تو اللہ پاک نے ہمیں نظریہ دیا قرآن کریم میں۔ رہ گئی بات یہودیوں کی،
یہودیوں کا نظریہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے اخذ کر لیا، نہ تورات میں نہ انجیل میں، عجیب عجیب الٹی سیدھی باتیں۔ خود سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی تو تورات چلایا کرتے تھے، ان پر کوئی نئی کتاب نہیں آئی تھے بھی یہودیوں کے انبیاء میں سے۔ تو وہ گمراہ اس وجہ سے ہوئے کہ ان کی عقل نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ہواؤں پہ کیسے حکومت کرتے تھے، جنات پہ کیسے حکومت کرتے تھے، حیوانات پہ کیسے حکومت کرتے تھے۔ ہدہد ان کا ایک وزیر، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر ہدہد پرندہ، خوبصورت پرندہ ہے، اس کو اللہ پاک نے یہ کرامت دی ہے، یہ قابلیت دی ہے کہ وہ زمین کے اندر، زمین کی تہ میں بہت کچھ دیکھ سکتی ہے، وہ پرندہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس خوبی کی وجہ سے اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا، بھئی تم ہمارے ساتھ، ہم جب بھی ہم چلتے ہیں تم رہو، ہمارے ساتھ رہو، کہیں کوئی اچھی دھات مل جائے گی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرے جواہرات، تو تم کو تو نظر آتا ہے، وہ ہمیں بتا دیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر، حیوانات پر، جنات پر، انسانوں پر، پوری دنیا پر بیک وقت حکمران تھے علیہ السلام۔ تو چونکہ ان کا نظریہ عجیب سا تھا یہودیوں کا، اس میں یہودیوں کے دو فرقے ہوئے۔ ایک فرقے نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام، صاف کہتے تھے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حیران ہیں، آخری نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو، نبی آخر الزمان، قرآن ان پہ اترتا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں سلیمان کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں، وہ کیسے، وہ تو جادوگر تھے، نعوذ باللہ، اللہ معاف، وہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے۔ یہودیوں کے کہنے سے تو جو بکواس کرے ہم مانیں، قرآن تو ان کو رسول کہتا ہے، آگے سورہ نمل میں ان کا پورا ذکر ہے۔ اور یہودی اگر اس طرح کی بکواس کرتے تو کرنے دو بکواس، اپنا ایمان جلا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، رب کے احکامات سے انحراف کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کا نظریہ۔ وہ صاف کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے بل بوتے پر دنیا پر حکومت کرتے تھے، حیوانات، جنات، ہواؤں، انسانوں، سب پر حکومت کرتے تھے، پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، جادو کے بل بوتے پر، جادو کے زور پر، اور جادو کفر ہے، ان کا بھی یہ نظر ہے، جادو کفر، ہمارا بھی نظریہ کہ جادو کفر ہے۔ تو وہ پھر اس جادو کی نسبت، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے موجد بھی ہے سلیمان علیہ السلام، یہ تو کھل کے جھوٹ بول رہے ہیں، موجد کیسے ہو گئے؟ ان کے سب سے پہلے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، تو جادوگر کتنے زیادہ تھے؟ فرعون نے کہا نا کہ میں جمع کروں گا جادوگروں کو، تم بھی تو جادو کر رہے ہو، معجزہ جب دکھایا لاٹھی کا تو کہا تم جادوگر ہو، میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، مقابلہ کرو، تو مقابلہ کیا نا، ایک روایت میں ہے 90 لاکھ جادوگروں کو جمع کیا فرعون نے۔ تو سلیمان علیہ السلام تو بہت بات کیے، تقریباً 1000 سے زیادہ سال، 1-1.5 ہزار سال بعد آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو کیسے موجد ہو گئے جادو کے؟ نعوذ باللہ۔ وہ تو پھر ایک تو بکواس کرتے ہیں کہ وہ جادو کرتے تھے، جادو کے زور پہ حکومت کرتے ہیں، اور دوسری بکواس پر یہ کرتے ہیں کہ پھر جادو کے موجد بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، جادو سے ان کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ شیاطین جادو کرتے تھے، یہ بات تھی۔ تو انہوں نے شیاطین کے علم کو اللہ کے نبی کی طرح منسوب کر کے اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ایک فرقہ ان کا یہ تھا، اور دوسرا فرقہ کون سا تھا؟ دوسرا فرقہ یہ ہے یہودیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن وہ جادو کو پھر جائز سمجھتے ہیں۔ ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے،
سلیمان علیہ السلام جادو کے بلبوتے پر دنیا پہ حکمرانی فرماتے تھے اللہ کے نبی، اور جادو کرتے تھے، جادو پر چلاتے تھے دنیا کو، اس لیے وہ جادو جائز ہو گیا۔ ان کا پھر نظریہ یہ ہے کہ جادو جائز ہے۔ آج کل کے بھی بڑے جادوگر ہیں یہودیوں میں، وہ پھر اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے تو جادو جائز ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ ان کو سلطنت عطا فرمائی پوری دنیا پر۔ ان کو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی تھی، عظیم عقل۔ وہ بچپن میں بھی بڑے عقل مند ہوتے تھے۔ چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ بچپن میں ان کے والد صاحب کا نام داؤد علیہ السلام ہے نا، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو دو خواتین آئیں سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں۔ وہ دونوں کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک جوان عورت تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور ایک ایجڈ خاتون تھی تو اس کا بھی بچہ تھا۔ لکڑیاں چننے جنگل گئیں۔ وہ چھوٹی نے دونوں نے اپنے بچے اٹھا لیے تھے، چھوٹے چھوٹے نو مولود بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ ان دونوں نے اپنے بچے بھی ساتھ اٹھا لیے، گئے جنگل میں۔ جنگل میں جب گئے تو بچوں کو رکھا، لکڑیاں چننے لگ گئیں، لکڑیاں اکٹھے کرنے لگ گئیں۔ تو جب واپس آ گئیں تو دیکھا ایک کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اٹھا کے لے گئے، ایک بچہ پڑا ہوا ہے۔ چھوٹی نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے، تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ بڑے نے کہا نہیں نہیں، وہ ڈر گئی نا کہ میں گھر میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے، تیرے بچے کو لے گیا ہے بھیڑیا۔ وہ جھگڑا ہو گیا، وہ بڑی تیز ترار تھی۔ وہ چھوٹی نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر چلتے ہیں ہم داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی دونوں۔ سلیمان علیہ السلام چھوٹے سے تھے، بالکل چھوٹے تھے، وہ باہر کھیل رہے تھے۔ تو دیکھا، ہاں مائیو کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کے ابو سے، کہا میں گھر پہ۔ ہاں ہاں ابو گھر پہ، جاؤ جاؤ جاؤ۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بچہ میرا ہے۔ اس نے کہا میرا، اچھا اچھا جاؤ جاؤ۔ ابو بیٹھے ہو، اندر گئے داؤد علیہ السلام کے سامنے۔ داؤد علیہ السلام نے بڑی سے پوچھا کیا ثبوت ہے؟ بس جناب اس نے اپنی دلائل دینا شروع کر دیا۔ بڑی تیز ترار عورت تھی، وہ چھوٹی خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ بس اللہ کے رسول میرا بچہ ہے۔ تو چونکہ وہ بہت تیز تھی، روایت میں ہے کہ وہ جیت گئی۔ سورہ داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ہاں بچہ تیرا، تو لے جا۔ شاید چھوٹی کے بچے کو بھیڑیا لے گیا ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ بڑی خوشی کے ساتھ بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، خوش ہو کے باہر نکلی، چھوٹی بھی ساتھ ہے۔ سلیمان علیہ السلام باہر کھیل رہے تھے تو پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا، کس کے حق میں فیصلہ ہوا؟ تو بڑی نے خوشی سے کہا میرے حق میں فیصلہ ہوا، بچہ میرا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہا رکو 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 رکو، میں آتا ہوں۔ آ کے سلیمان علیہ السلام نے چیک کیا، بچے کو چیک کیا، دونوں عورتوں کو چیک کیا، پھر چھوٹی کو دیکھا، وہ بہت رو رہی تھی، بہت حد سے بڑھ کر پریشان تھی۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے بچپن سے ہی بڑا عقل مند بنایا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو۔ کہا چلو میں ابو کے پاس چلتا ہوں، دونوں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کے ابو کے فیصلہ کو نہیں مانتا؟ کہتے مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا، ابو جی سے ایک بات کر رہی، چلو آؤ۔ عورتوں نے کہا ٹھیک ہے، واپس آ گئی، آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابی، ابو جان السلام علیکم۔ تو ابو جان ایک گزارش کرنی تھی آپ سے۔ جی بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ابو جان آپ نے جو فیصلہ فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ مجھے ایک چھوٹی سی اجازت دیں تو میں ایک اور فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹی کی عقل مندی کا پتہ تھا۔ لوگوں سے کہا بھائی میز پہ رکھو بچے کو۔ میز پہ بچے کو رکھا گیا۔ فرمایا تلوار لے کر آؤ، تلوار حاضر کر دی گئی۔ ایسے بچے کو لٹایا، برابر کر دیا، دونوں عورتوں کو سامنے کھڑا کر دیا۔ عورتوں سے کہا دیکھو یہ تو ناانصافی ہوئی نا کہ ایک بچے کو، ایک عورت کو بچہ ملے اور دوسرے کو نہ ملے۔ اب میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ میں بچے کو آدھا کر دوں گا، تلوار سے کاٹ دوں گا، بچے کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، ایسے کاٹ دوں گا برابر، آدھا ٹکڑا ایک مائی کا، آدھا دوسری کا، بس ختم۔
لے آؤ تلوار لے آؤ۔ تلوار لائی گئی، بچے کو لٹا دیا گیا۔ اب جیسے تلوار اٹھائی سلیمان علیہ السلام نے بچے کو ٹکڑے کرنے کے لیے کہا، ہاں مار دیتے، ان کو اللہ نے عقل دی تھی۔ تو چھوٹی نے کہا نہ 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 نہ، آواز دی، چیخ ماری، سلیمان مت مارو مت مارو، بس اس کو دے دو، اس کو دے دو، بڑی کو دے دو۔ بڑی نے کیا بولا؟ کہتا ہاں اگر یہی فیصلہ ہے تو کرو۔ چھوٹی نے کہتا نہیں نہیں نہیں، بچے کو نہ مارو، بے شک اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاں ہم معلوم شد کہ حاجی نست، پتہ چل گیا نا یہ بچہ چھوٹی کا ہے، بڑی کا نہیں ہے۔ بڑی کا ہوتا تو بڑی خوش نہ ہوتی، اس کو کہا ٹھیک ہے ٹکڑے کر دو۔ چھوٹی نے کہا اولاد ہے اس کی نا، مامتا جاگ گئی، تو کہا نہیں 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 اس کو دے دو۔ تو کہا ابو جان کیا خیال ہے، چھوٹی کو بچہ دیا جائے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا، اللہ نے بڑی عقل دی آپ کو، کیسے پہچانا، دے دو، چھوٹی کو دے دو۔ تو چھوٹی بچہ لے گئی۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے بڑی عقل سے نوازا تھا ان کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ یہ بکواس کرتے ہیں یا یہودی لوگ کہ وہ جادو کرتے تھے، جادو حرام۔ اچھا دوسرا مسئلہ، جادو مکمل طور پر حرام ہے۔ جو جادو کرے گا وہ کفر کرے گا، کیونکہ اللہ نے خود کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے، شیاطین کفر کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کفر کیا؟ جادو، جادو کرنا کفر۔ تو جو جادو کرے گا آج اسے، وہ اپنا نام اگر عبداللہ بھی رکھے گا جادوگر ہے تو کافر ہے، عبد الرحمن بھی اگر اس کا نام ہے وہ جادوگر ہے تو کافر ہے۔ جادو ہے کیا؟ جادو یہ ہے کہ یہ عجیب سا علم ہے، ایک شیطانی علم ہے، یہ میرے اور آپ کے خیالات کو بدل دیتے ہیں۔ وہ ظاہراً ہم سمجھتے ہیں کہ جو دکھائی دے رہا ہے ہمیں وہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ جو 9 لاکھ جادوگر جنہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں پھینکی میدان میں، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، تو وہ لوگوں کی نظروں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور باقی لوگوں کی نظروں میں وہ لاٹھیاں رسیاں بن گئیں، وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں۔ لیکن وہ یہ کہتے توہمات، خیالات، مسمرزم، لوگوں کے خیالات کو بدل ڈالنا۔ لوگ سمجھتے تھے شاید وہ رسی وہ سانپ ہے، وہ سانپ نہیں تھی، وہ لاٹھیاں تھیں۔ خیالات بدل جاتے۔ تو یہ ہوتا ہے جادو۔ اور اس کے برعکس معجزہ ہے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے فہم سے، انسان کی فہم سے، خیالات سے بالا تر ہو، انسان اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہ سکے۔ تو اس لیے فرمایا واتبعوا، یہودیوں نے اتباع کی، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ واتبعوا لفظی ترجمہ بھی سنے، بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ بھئی لفظی ترجمہ بھی کر دیا کریں، اور اتبعوا انہوں نے اتباع کی، کنہوں نے؟ یہودیوں نے، ما ان چیزوں کی کہ تتلو تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، شیطان جو پڑھتے تھے انہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی جادو کی اتباع کی یہودیوں نے۔ کب؟ علی ملک سلیمان، علی پر، ملک بادشاہی، بادشاہی پر یعنی بادشاہی میں سلیمان علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں شیاطین جو جادو پر کرتے تھے، جو ٹونے شونے پڑھتے تھے، جو ٹوٹکے شوٹکے کرتے تھے، ان پر جناب یہ لوگ، یہ شیاطین ان چیزوں کو پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، آگے اللہ پاک نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام تو جادوگر نہیں تھے، وہ جادو نہیں کرتے تھے کیونکہ جادو کفر ہے۔ وما کفر، اور نہیں کیا کفر سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، اور لیکن شیاطین کفروا کفر کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ شیاطین کفر بھی کرتے تھے، شیاطین جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے بھی کرتے تھے، اور یہ لوگ پھر ان سے سیکھتے تھے۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، پھر لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ ایک ہے سحر، دیکھ قرآن بھی سحر کہتا ہے،
سحر جادو کو کہتے ہیں، اور سحر و افطار سحور کو کہتے ہیں۔ تو سحر جادو سکھاتے تھے لوگوں کو۔ یہ تو بات ہو گئی کمپلیٹ۔ یہودیوں کے دو فرقوں کا ذکر ہوا۔ ایک فرقہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کافر تھے کیونکہ وہ جادو کرتے تھے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نبی تھے، چونکہ جادو کرتے تھے اس لیے جادو جائز ہے۔ تو دونوں کا نظریہ باطل ہے۔ نہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، نہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کافر تھے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے۔ اور جادو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو کوئی نہیں کیا، بلکہ موجد تو پہلے تھے، پہلے ایجاد ہوا جادو کا، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو کرتے تھے، تو لوگ ان کو غلط فہمی ہو گئی یہودیوں کو، انہوں نے کہا شاید یہ جادو کے بل بوتے پہ حکومت کرتے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ پاک نے بطور معجزہ، اور ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ جی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے کہ اس سے پہلے نہ کسی کو اپنی سلطنت دی ہے، نہ قیامت تک دیں گے ایسی۔ علم الناس سحر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے کون؟ اس زمانے کے شیاطین۔ پھر جب لوگوں کو سکھاتے تھے، لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا، ٹوٹکے شوٹکے، ٹونے شونے، جادو شادو، اس طرح کر کے جناب اس کو عام کر دیا۔ آگے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اب ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ان کا بھی بڑا تذکرہ ہے، لمبی بات ہو جائے گی، تو لہٰذا یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وما انزل علی الملکین کو کل پڑھیں گے کہ فرشتے کون تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اچھے نظریات کا مالک بنائے، انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی قدر اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول اپنے نظریات کو غلط لوگوں کی وجہ سے خراب کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔